یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹ کے ساتھ۔ سید علی گیلانی کی سربراہی میں قائم کل جماعتی حریت کانفرنس نے کل پورے مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال اور یوم سیاہ کے علاوہ لال چوک چلو کی کال دی ہے تاکہ بھارت کو واضح پیغام دیا جا سکے کہ کشمیری عوام بھارت کے غیر قانونی قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔ مقبوضہ وادی اور صوبہ جموں کے مسلم اکثریتی علاقوں میں 83 روز سے جاری لاک ڈاؤن کے باعث کشمیری عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے کل پورے پاکستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ضلع اور تحصیل سطح پر عوامی اجتماعات، ریلیاں اور احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ امریکی اراکین کانگریس نے مقبوضہ کشمیر کی تشویشناک صورتحال سے متعلق امریکہ میں تعینات بھارتی سفیر سے سخت سوالات کے جواب مانگ لیے۔ امریکی کانگریس ارکان کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی حیثیت بدلنے کے حوالے سے ہمارے لوگوں کو خدشات ہیں۔ کانگریس اراکین نے خط میں بھارتی سفیر سے سوال کیا، کیا مقبوضہ کشمیر میں مواصلات اور انٹرنیٹ بحال کر دیا گیا؟ جموں و کشمیر میں پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت کتنی گرفتاریاں ہوئیں؟ غیر ملکی صحافیوں کو جموں و کشمیر جانے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیا بھارت اراکین کانگریس کو جموں و کشمیر کے دورے کی اجازت دے گا؟ برطانوی اپوزیشن لیڈر جیرمی کوربن نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے یک طرفہ اقدامات کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وقت کا تقاضا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازع کشمیر کو منصفانہ بنیادوں پر حل کیا جائے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارتی حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے 5 اگست کا غیر جمہوری اور غیر قانونی اقدام کشمیریوں کی معاشی، سیاسی اور سماجی خوشحالی کے لیے کیا، لیکن 5 اگست سے اب تک کشمیریوں کو سیاسی، سماجی بلکہ معاشی طور شدید نقصان پہنچا ہے۔ کشمیریوں کا ایک اہم ذریعہ معاش کشمیر میں سیبوں کے باغات ہیں اور اس صنعت سے وابستہ کشمیریوں سے ملاقات کے بعد وائس آف امریکہ نے ایک خصوصی رپورٹ نشر کی ہے۔ سماعت فرمائیے۔ کشمیر کی پھل منڈیاں آرٹیکل 370 اور 35A ہٹائے جانے کی مخالفت میں بند ہیں۔ ہمارے پاس 350 کے قریب دکانیں ہیں، ان میں سے قریباً 7,500 یہاں امپلائی ہیں۔ پچھلے 2 مہینے سے یہاں بند پڑا ہے۔ کتنا نقصان ہوا یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ آرٹیکل 370 ہٹائے جانے سے جو افراتفری مچی، اس میں کشمیر میں باہر سے آئے مزدور واپس چلے گئے۔ ٹرانسپورٹ کے ساتھ ساتھ فون بھی بند رہے۔ ہم نہیں جا پاتے ہیں باغوں میں کیونکہ یہاں کی منڈیاں بند ہیں۔ جو خریدار آتے تھے یہاں، ان حالات میں وہ تو آئے نہیں یہاں۔ 5 ستمبر کو حکومت نے اعلان کیا کہ وہ باغوں کے مالکان سے خود سیب خریدے گی۔ ہم ڈسٹرکٹ بارامولہ گئے جہاں کشمیر میں سب سے زیادہ سیب کی پیداوار ہوتی ہے۔ بھارت کا 70% سیب جموں کشمیر سے آتا ہے اور یہاں کے تقریباً 50 لاکھ لوگوں کی زندگی کسی نہ کسی طریقے سے سیب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ باغ مالکان نے ہمیں بتایا کہ سرکاری اسکیم سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ان کا سودا تو فصل لگنے سے پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ یہ تھی وائس آف امریکہ کی کشمیر میں بھارتی اقدام کے بعد میوہ صنعت کو پہنچنے والے شدید نقصان سے متعلق خصوصی رپورٹ۔